سیکھتے ہیں اور اس کا اصلاح کرتے ہیں۔ حج مجموعی طور پر ہر دور میں مشکل عبادت رہا، ہر زمانے کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے اس کی مشکلات رہی، اور آج جو بہت ہی آسانیوں کا اور سہولتوں کا دور ہے، تب بھی اس وقت کے حساب سے حج کی اپنی مشکلات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنی دین کی طرف سے اور شریعہ کی طرف سے کہ جب آپ حج کا نیت کرتے ہیں تو ہر نیت میں آپ کہتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے مولا میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے آسان کر دے اور پھر قبول کر دے۔ یہ آسان کا جو لفظ ہے اور دعا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہر وقت اس کی مشکلات ہیں۔ جب آپ طواف کرتے ہیں، طواف کی نیت ہے اللہم انی ارید طواف بیتک فیسرہ لی وتقبلہ منی، میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر دے۔ یہ آسانی کا کنسپٹ جو ہے اس وجہ سے کہ کوئی اس میں مولا کو پتہ ہے مشکلات ہیں، اس وجہ سے ہم دعا آسانی کی کرتے ہیں۔ یہ ادھر جو ہماری کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں، یہ بھی آسانیوں کے لیے ہیں، آسائشوں کے لیے ہے، اور حج کو آسان تر بنانے کے لیے ہے۔ حجاج کرام جو اس دفعہ جا رہے ہیں، میں ایک بات اللہ کے شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اکانومی کی جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اور جب ہم نے حج کا اعلان کر دیا اپنی حالات کی وجہ سے، اپنی کرنسی کی انتہائی گراوٹ کی وجہ سے، اور ہم پہ بڑی تنقید بھی ہو گئی کہ 1.5 لاکھ روپے آپ نے حج کو مہنگا کر دیا، 4,30,000 ہم نے اعلان کیا، تو مجھے احساس تھا کہ اس سال کوئی حج فارم بھریں گے بھی کہ نہیں، بینکوں کی طرف کوئی رجوع کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے فضل اور مہربانی سے یہ پاکستانی قوم کا حرمین شریفین کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، ادھر ادھر سے بچا بچا کے کہیں رکھتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ریکارڈ جو بینکس میں اس دفعہ داخلے ہو گئے، اور یہ اس قوم کا شوق ہے، اور اس شوق کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان حج میں بھی سب سے زیادہ ہے اور عمرہ میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس دفعہ ہمارے 2 لاکھ پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں، 2 لاکھ عازمین حج ہیں۔ انڈونیشیا شاید 4-5 ہزار ہم سے زیادہ ہے، لیکن جو سعودیہ میں مقیم پاکستانی ہے، گلف میں پاکستانی ہے اور اوورسیز پاکستانی ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں تو پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اسی طرح عمرہ میں پاکستان کی تعداد اس دفعہ اختتام رمضان تک تقریباً 17 لاکھ پاکستانیوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کر دی۔ عمرہ میں بھی پاکستان سب سے زیادہ ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 2 ہفتے پہلے سعودیہ کا جو وزیر حج اور عمرہ ہے، اس کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ ہمارا جو سسٹم ہے اور اس سسٹم کے مطابق تمام ممالک کو چلانا ہوتا ہے، تو اس دفعہ پاکستان کا رسپانس جو ہے سب سے اچھا اور سب سے فاسٹ ہے الحمدللہ۔ تو ان سارے نامساعد حالات کے باوجود
यहाँ पर बतौर ख़ास लाहौर के इस हज कैंप में इस मार्की और एक ही जगह तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से मैं बतौर ख़ास जनाब रेहान खोकर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुल्तान में भी पिछले साल मैंने आपके काम को देखा था, इधर भी आपने माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा इन्हिसार सिस्टम करता है उसके मुताल्लिका ऑफिसर पे कि वो उसको किस तरह हैंडल करता है, जिस तरह आपको इसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह आप चला रहे हैं, तमाम एयरलाइंस को, तमाम बैंक्स को, प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को, रज़ाकारों को, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को मैं आपकी इन काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो आपकी खिदमत है और जो जज्बा है ये इंशाअल्लाह ताला रायगान नहीं जाएगा। अल्लाह ताला अपनी मेहमानों की खिदमत का सिला जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, इनको अपना सिला अल्लाह ताला देगा। मैं एक गुजारिश करूं कि जब हमारी हुकूमत बनी पिछले साल अगस्त में, जिस दिन लोग मिना को निकल रहे थे, मैंने इस्लामाबाद में वजारत का ओहद लिया और उसके बाद मैंने सबको कह दिया है कि हमारे लिए सब कुछ हमारा हाजी है। हाजी का मामला है एयरलाइन के साथ, तो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री हाजी के साथ खड़े होंगे, एयरलाइन के साथ नहीं खड़े होंगे। हाजी का मामला बैंक के साथ आए तो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री हम हाजी के साथ खड़े होंगे, बैंक के साथ नहीं खड़े होंगे। हाजी का कोई मामला हो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ, हम हाजी के साथ होंगे, टूर ऑपरेटर के साथ नहीं होंगे। और हाजी का मामला किसी सरकारी हमारे वजारत हज के अफीसर के साथ हो तो मिनिस्टर हाजी के साथ खड़ा होगा, अपने अफीसर के साथ खड़ा नहीं होगा। और हमने कह दिया है अपने उधर के जो ड्यूटी पे लोग गए हैं, जो वहाँ पे मुस्तकिल है, उनको कहा है कि जिसने भी गफलत की, जिसने भी लापरवाही की, टेलीफोन सुनने में कोताही की, तो हज तक उनको रहने का मौका नहीं दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है हुज्जाज किराम के हवाले से, तो मुझे याद पड़ता है गालिबन मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली थे जो पहले हज फ्लाइट को रुखसत करते थे। उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर को ये सिक्कत और हिम्मत नहीं हुई। इमरान खान ने लाहौर से पहले हज फ्लाइट को ख़ुद रुखसत किया और सारे सिस्टम को, वहाँ के कस्टम को, इमिग्रेशन को, रोड टू मक्का को, सबको देखा और वो ख़ुद अपनी तौर पर इसके निगरानी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस दफ़ा हज में मुख्तसरन बात कर देता हूं। इमरान खान की कोशिशों से रोड टू मक्का, जो कि सऊदी हुकूमत ने इससे पहले मलेशिया को और इंडोनेशिया को, जकार्ता और कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से उनके हुज्जाज जब आते थे तो वहीं पे उनका इमिग्रेशन होता था। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये एक फैसिलिटी इंडोनेशियन और मलेशियन हुज्जाज को हासिल है, तो क्राउन प्रिंस आ रहे, आप उनसे कहे कि हमें भी दें। तो जब क्राउन प्रिंस आ गए, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है और हम आपको ये सहूलत देते हैं। इस साल ये फैसिलिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से है, तकरीबन 22-23 हज़ार हुज्जाज वहाँ से इससे फ़ायदा लेंगे और आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला लाहौर, कराची और पेशावर और कुछ और एयरपोर्ट्स पे भी इनको बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ इस दफ़ा मैं जब वोट लिया तो सबसे पहली जो शिकायत मुझे आई वो क्वेटा से हज फ़्लाइट्स की, कि डायरेक्ट हज फ़्लाइट्स क्वेटा से नहीं जाते। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में क्वेटा से हम डायरेक्ट हज फ़्लाइट्स मदीना मुनव्वरा और जिद्दा के लिए चला रहे हैं। पहली दफ़ा हम 95% हुज्जाज किराम को
مدینہ منورہ میں مرکزیہ میں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، جو کہ حرم کے بالکل آس پاس، جو کہ بہت نئے جدید 3 اسٹار 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اس میں ٹھہرا رہے ہیں۔ 95% سرکاری اسکیم کے جو حجاج ہیں ان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ ٹرانسپورٹ کی ادھر شکایت ہوتی تھی کہ ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا ہے، پرانی گاڑیاں ہیں۔ ہم نے انشور کرایا ہے کہ اس سال جو بھی گاڑی ہوں گے وہ سارے 2018 اور 2019 کے ماڈل کے گاڑی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ اس دفعہ ہم نے ای ویزا حکومت سعودی عرب سے گزارش کی تھی جب میں گیا تھا پہلی وزٹ پہ۔ ای ویزا میں منسٹری کو، حج آپریٹرز کو، ایئر لائنز کو، سب کو بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو پاسپورٹ ضائع ہونے کا یا گم ہو جانے کا ایک خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہم سے پہلے فرانس کو، الجیریا کو، موراکو کو اور نائجیریا کو، 4 ممالک کو ای ویزا کی سہولت دی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے پاکستان کو بھی ای ویزا کی سہولت میں شامل کر دیا ہے۔ یہ اس طرح کے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی فالو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے حج اسکیم پہ اس دفعہ ہم نے ادھر کوشش کی کہ ایکاموڈیشن پہ اور ٹرانسپورٹ پہ ہم میکسیمم جو بچت کر سکیں ہم کر سکیں۔ وہاں پہ ہم نے کر دی تقریباً $31 ملین، جو کہ 5 ارب لگ بھگ بنتا ہے، وہ ہماری ادھر بچت ہوئی۔